اور اوور آل سچویشن جو ادھر نیشنلی انٹرنیشنلی ریجنلی جو بھی تھے ان پہ معاملات پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے شمولیت کی، جس کی لسٹ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل صاحب پرووائڈ کر دیں گے آپ کو، اور کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے آج شمولیت اختیار کیا، چونکہ آپ کی 25 افراد کی لسٹ جو آپ کی طرف سے فراہم کی گئی، کہ 25 کے 25 نے شرکت کی ہے، دیکھیں اور مزید کتنے لوگ جو ہے وہ تیار ہیں، اور ان میں کتنے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو آپ کی پیپلز پارٹی پہ پہلے تھے اور وہ چھوڑ گئے؟ دیکھیں ہر جماعت سے ہیں، اور پی ٹی آئی سے بھی ہیں اور دوسری جماعتوں سے بھی ہیں، اور جس کی لسٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے رہے ہیں، اور وہ پارٹی آفس جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن اب یہ بھی ہے کہ کیا اکتوبر میں بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موجودہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھائی جائے، اس پر پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں ابھی جو بھی ڈسکشن ہوگی اس وقت ہم آپ سے بات کریں گے، ابھی تک اس پہ ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، اور جو ہمارا جو موقف ہے وہ ایک ہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری جماعت ہے، کانسٹیٹیوشن میں رول آف لا میں بلیو کرتی ہے، اور جو بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، اور انڈیویجولی نہیں کرتے۔ اور پھر ہمارے جو کولیشن گورنمنٹ ہیں ہم اس کا بھی حصہ ہیں، اور کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو بھی لائے عمل ہوگا وہ متفقہ ہوگا۔ اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت گیلانی صاحب اس وقت جو ملکی حالات ہیں، گیلانی صاحب اس وقت جو ملکی حالات ہیں کیا ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک ڈائیلاگ کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سیریسلی، اور انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی بہت زور دیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس سے ہٹ کر بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ پریروگیٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے کہ وہ انیشیٹو لیں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے انیشیٹو لیا، جو اتحادی جماعتیں تھیں، کولیشن گورنمنٹ کی اتحادی تھیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، اور پھر فائنلی گورنمنٹ نے بھی ان کو آفر دی، اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کیے۔ اور مذاکرات کے بارے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت اچھے پازیٹیو ہوئے، اور ہر چیز پر اتفاق ہو گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ آپ آگے آئیں، کچھ ہم پیچھے چلتے ہیں، تو ہمیں گیو اینڈ ٹیک میں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ بجٹ کے بعد اور جو ٹریڈ پالیسی ہے اس کے بعد اور آئی ایم ایف کی جو ہماری مذاکرات ہیں اس کے بعد آپ الیکشن، وہ ذہنی طور پر سب مان گئے تھے۔ پھر جب مے ڈے کی چھٹی ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ 14 مئی کو تمام اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں باشمول قومی اسمبلی کے، اور پھر ہم 14 کو ہی الیکشن کرائیں۔ ہم نے کہا پھر مذاکرات کس چیز کے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اگر 14 تاریخ کی بات آپ کر رہے ہیں دین گو ٹو دا کورٹس، تو وہ دا میٹر از سب جوڈس بیفور دا کورٹ، اور لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ۔ تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے غلطی کی قومی اسمبلی توڑ کے، آپ نے غلطی کی پنجاب اسمبلی توڑ کے، آپ نے غلطی کی کے پی کی اسمبلی کو توڑ کر، آج پھر آپ غلطی کر رہے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل سے آپ جان بوجھ کر اٹھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی پھر آپ کو نہیں ملے گی۔ گیلانی صاحب نکال کر ملک میں استحکام پیدا ہو جائے گا؟ گیلانی صاحب مگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، کیا عوام کی تقدیر جو ہے وہ کب بدلے گی اور اگلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگلی حکومت تو ابھی اٹس بیفور ٹائم، بیفور دا الیکشن ہم کیا ابھی دے سکتے ہیں؟ جس کا مینیفیسٹو اچھا ہوگا، جو ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا، جو مطلب ہے ان کی پالیسیز بہتر ہوں گی،